پالیسیز کے حوالے سے ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ وین واز دا آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس ہیلڈ. یہ آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس جو ہیلڈ ہوئی تھی دیٹ واز نومبر 27 to December 1947. ٹھیک ہے. اور اس کا جو دورانیہ تھا یہ 4 days تھا. اور یہ اس کو حالانکہ آلریڈی بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اب یہ ماڈل پیپرز میں جس طرح سے ہم ان کو انکلیوڈ کرتے جائیں گے تو ان کے جو میجر فیچرز ہیں وہ ان 1 لائن آپ کو ملتے جائیں گے. نیکسٹ اس کا کوشچن ہے ویئر واز دا آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس ہیلڈ. یہ کراچی میں ہوئی تھی. ہو آرگنائز دا آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس. یہ گورنمنٹ نے اس کو آرگنائز کیا تھا. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی کانفرنسز ہوتے ہیں سیمینارز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ان کو آرگنائز نہیں کرتی. بعض اوقات کوئی NGOز کوئی پرائیویٹ ادارے وہ بھی ان کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ جو کانفرنس تھی اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے آرگنائزڈ کیا تھا. نیکسٹ ہے ہو پریسائڈڈ اوور دا آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس. کس نے اس کی صدارت کی تھی؟ فضل الرحمان. فضل الرحمان جو تھے یہ اس وقت کے منسٹر آف ایجوکیشن تھے اور اس کے ساتھ انٹیریئر منسٹر بھی تھے. نیکسٹ ہے واٹ واز دا مین فوکس آف آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس. اس کا مین فوکس کیا تھا؟ اس کا مین فوکس لازمی بات ہے یہ ایجوکیشن ہی تھا. اچھا یہ آپ کے یہاں بھی یہ اسکرین غائب ہو گئی ہے یا میرے ہاں شیئر نہیں ہو رہا؟ سر غائب ہو گئی ہے نہیں شو ہو رہا ہمیں. نہیں شو نہیں ہو رہا. یہ ایکچولی نیٹ کے ایشو ہیں شاید میڈم کے پاس. چلتے ہیں کل لے جائیں گے. ابھی میں اچھا دوبارہ کر رہی ہوں. ماموں سے بات کرواؤں وہ دے کے جائے. ٹھیک ہے میڈم تھینکس. اچھا اب یہ میرے پاس بھی کچھ کلیئر آیا ہے. ایکچولی یہ ایشو جو ہیں یہ نیٹ کے ہیں. تو نیکسٹ اس کے بعد کوشچن جو 15 ہے اس میں ہے واٹ واز دا ڈیوریشن آف آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کے آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کا ڈیوریشن کتنا تھا؟ اس کا ڈیوریشن جو تھا وہ 4 days تھا. نیکسٹ اس کے بعد واٹ از دا کی آؤٹ کم آف دا ایجوکیشنل کانفرنس. اس کی آؤٹ کم کیا تھی یعنی کہ اس کے کی آبجیکٹو کیا تھے؟ اس کے جو کی آبجیکٹو تھے دا ایجوکیشنل ریفارمز تھے. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی مطلب ہماری پالیسیز آئی ہیں نا یہ کی آبجیکٹو تقریباً سب کا مطلب ریفارمز ہی رہا ہے اصلاحات ہی رہی ہیں. ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ایک نئے پیرائے پہ لے کر آئیں اکارڈنگ ٹو دا جو کرنٹ ڈیولپمنٹ ہے ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہیں جو باقی ورلڈ میں جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارا سسٹم بھی اس کے اکارڈنگ چلے. تو مطلب اس وقت بھی یہ ان کا جو کی آبجیکٹو تھا ریفارمز تھیں. اب بھی اگر کوئی نیو پالیسی آتی ہے تو اس کا مقصد کی آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ ریفارمز ہی ہوتا ہے. اچھا نیکسٹ یہ اب اس کے بعد مینجمنٹ کا کچھ پورشن شروع ہوتا ہے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کا. اس میں فرسٹ کوشچن جو 17 ہمارا کوشچن ہے دیٹ از دا کنسیپٹ آف سائنٹیفک مینجمنٹ ان ایجوکیشن واز انٹروڈیوسڈ بائی. یہ سائنٹیفک مینجمنٹ آپ ایجوکیشن میں سمجھے یا ویسے جو کنسیپٹ سائنٹیفک مینجمنٹ کا تھا یہ فریڈرک ڈبلیو ٹیلر نے دیا تھا. یہ اس نے ایک سائنٹیفک مینجمنٹ کی جو تھیوری پیش کی تھی کہ اس کا جو کی کنسیپٹ تھا کہ مینجمنٹ کو جو ہے نا وہ ورک سائنٹیفکلی بیس پہ جو ہے نا وہ ایڈمنسٹر کرنا چاہیے مینیج کرنا چاہیے. کہ اس کا جو میجر فیچر تھا کہ ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے کہ ہر جو بندہ ہے وہ
اپنے ایک اسپیسیفک ٹاسک میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور اس کو وہ ٹاسک پرفارم کرنا چاہیے. اچھا نیکسٹ اس کے بعد ہے ہمارے پاس وچ ماڈل ایمفیسائز دی امپارٹینس آف آرگنائزیشنل کلچر اینڈ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن، کہ آرگنائزیشنل کلچر کو کون سا جو ماڈل ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. وہ ہیومن ریلیشن ماڈل جو ہے نا، ہیومن ریلیشن ماڈلس میں جو ہے نا وہ آرگنائزیشن کلچرز ہے، نیڈز آف ہیومنز ہیں، انٹر پرسنل ریلیشن شپس ہیں، ان چیزوں کو جو ہے نا وہ فوکس کیا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے وچ لیڈرشپ اسٹائل از کریکٹرائزڈ بائی ہینڈ آف اپروچ allowing team members to make decision. ہاں جی، یہ 3 بیسیکلی اپروچ ہیں. آپ لوگوں نے اس کو ضرور یہ ایجوکیشن کے جو ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن آپ نے پڑھی ہے تو ضرور آپ نے یہ اپروچز دیکھی ہوں گی کہ 3، ایک اتھارٹیٹیو اپروچ ہوتی ہے، دوسری ڈیموکریٹک ہوتی ہے، اور تیسری جو ہے وہ لیسز فیئر ہے. اور جو لیسز فیئر ہے اس میں مطلب ہینڈ آف اپروچ ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہر کسی نے اپنے ڈیسیجن خود لینے ہیں. ٹیم ممبر جو ہے نا انہوں نے اپنے ڈیسیجن خود لینے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ مطلب کم آرگنائزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل اپنے ورکرز کو فری ہینڈ دے دیں کہ وہ جس طرح سے وہ ورک کرنا چاہیں. لازمی طور پر رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہے، مطلب اور بھی کافی سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں جن کو ویل مینیج کیا جاتا ہے. لیکن جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ہے، ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں چونکہ ان کا وہ جو ان کے لوئسٹ مطلب فیز کے یا لوئسٹ لیولز کے جو ورکرز ہوتے ہیں، خاص طور پر جو فیلڈ میں کام کرتے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں ایک قسم کا، وہ اپنے طریقے سے کام کریں، جس وقت جائیں جس وقت نہ جائیں، کیونکہ وہ سیلری بھی پھر اسی پرسنٹیج کے حساب سے ان کو دیتے ہیں. تو باقی جب وہ جیسے وہ مینجمنٹ ان کے زوم میں آتے جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر وہ رولز اینڈ ریگولیشن ٹائم ٹیبل جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ لاگو ہوتا ہے. اچھا نیکسٹ کوشچن ہے ان ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن واٹ ڈز شارٹ انالیسس اسٹینڈس فار. یہ ایک ٹرم ایبریویشن ہے شارٹ، SWOT. یہ کس چیز کو مطلب ڈسکرائب کرتی ہے؟ یہ اسٹرینگتھس، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. یہ خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ جب آپ ایک کمپٹیشن کی فضا میں ہیں تو اس وقت انالیسس کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے فردر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے یا ہم نے اپنے آپ کو مارکیٹ میں الائیو رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ انالیسس ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسٹرینگتھ کو دیکھیں. اب اسٹرینگتھ کا جو تعلق ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، آرگنائزیشن کے پاس جو ریسورسز ہیں، مطلب اس کے پاس فزیکل ریسورسز کس ٹائپ کے ہیں، ہیومن ریسورسز کس ٹائپ کے ہیں، اس کے پاس کون سی ایکسپرٹیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس میں جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ ویکنیسز ہوتی ہیں، ان کا تعلق بھی ہمارے انٹرنل انفراسٹرکچر سے ہوتا ہے کہ ہماری ویکنیسز کہاں پہ ہیں. کیا ہم فزیکلی جو ہمارے ریسورسز ہیں، فائنانشیل ریسورسز ہیں، کیا اس میں پرابلمز ہیں، اس میں ہم ویک ہیں، یا ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے، یا ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں، کس طرح سے مطلب کہاں کہاں پہ ہماری ویکنیسز ہیں. یہ جو مطلب یہ جو دو جو فرسٹ مطلب اسٹرینگتھ اینڈ ویکنیسز ہیں، ان کا تعلق آرگنائزیشن کے انٹرنل اپنے سیٹ اپ سے ہوتا ہے. اس کے بعد 2 اور اس کے جو اسپیکٹس ہیں، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. اپرچونیٹیز اور تھریٹس کا جو تعلق ہے یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہوتا ہے. مطلب اپرچونیٹیز یہ کہ کہاں پہ آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے، کہاں پہ مطلب آپ وہ گیپ فل کریں گے تو آپ وہاں سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں یہ مارکیٹ کا مطلب اصول ہے، جس طرح سے آرگنائزیشن جو ہے نا وہی آرگنائزیشن اپنے آپ کو الائیو رکھ پاتی ہیں، وہی ڈیولپ کرتی ہیں جو مارکیٹس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یعنی اپرچونیٹیز کو
آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کو فل کرتی ہیں. اگر جو مارک آرگنائزیشن یہ چاہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں یا دوسری انڈسٹریز ہوں جو گیپس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, جو گیپس کو فل نہیں کرتے, وہ آہستہ آہستہ اپنی امپارٹینس, اپنا وجود جو ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے پھر تھریٹس ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو میجر تھریٹس کہاں سے ہیں. کہ آپ کی جو ہے نا یہ دیکھیں جس طرح سے اے آئی آ رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, تو وہ سیم اسی طرح سے ورک کرتی ہے جس طرح سے ہم ہیومن کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے آپ اس کو مطلب جس طرح سے ڈائریکشن دیں گے وہ اسی طرح سے کام کریں گے. اور یہ مطلب کچھ یورپین کنٹریز میں وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی اس کے ایکسپیریمنٹ شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا روبوٹس جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتے ہیں. تو اب وہ ایک طرح سے یہ تو ایک ایجوکیشن کے ایگزامپل ہے. اسی طرح سے مطلب دوسری فیلڈز میں بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہیومنز کو تھریٹس ہیں کہ جو لیبر جو وہاں پر جہاں پر 10 بندے کام کرتے ہیں ایک فیکٹری میں, تو وہ کہتے ہیں وہاں پر وہ 3 روبوٹ ان کا کام سنبھال رہیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ 10 بندوں کو تو ایک تھریٹس ہیں ان کے مطلب جاب کو. اسی طرح سے باقی بھی جو ہے نا روز مارکیٹ میں چینجز آ رہی ہیں, نیو کمپیٹیٹرز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تھریٹس بھی ہمیشہ آپ کو رہتے ہیں. تو یہ بھی مطلب ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے, تھریٹس کا بھی. تو ان تمام اسپیکٹس کو انالیسز کرتے ہوئے اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ فارمولیٹ کی جاتی ہیں, جو اسٹریٹجک پلان ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ اس کے بعد ہے وچ تھیوری سجیسٹ دیٹ لیڈرز آر بارن ود انہیرٹ ٹریٹس دیٹ میک دیم افیکٹو. یہ ٹریٹ تھیوری ہے, یعنی اس کو آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ لیڈرز آر بارن ناٹ میٹ. کہ لیڈرز جو ہے نا وہ ہمیشہ, ٹریڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ لیڈرز جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنی تمام وہ خوبیوں کے ساتھ, کوالٹیز کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں. آپ کو ان کو کوئی ان کے اوپر اسٹرگل کرنے کی, ان کو کوئی مطلب آپ کو وارک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے اندر جو لیڈرشپ کے لیے ضروری خصوصیات, کوالٹیز چاہیے نا, وہ آلریڈی موجود ہوتی ہیں. اچھا, نیکسٹ اس کے بعد ہے وٹ از دا پرائمری فوکس آف انسٹرکشنل لیڈرشپ ان ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے, اب ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کا پرائمری فوکس کیا ہوتا ہے کہ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ایڈمنسٹریشن کا. ٹھیک ہے, اس کا ہے جی امپروونگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ. یہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس جو ہمارا مین فوکس ہوتا ہے, وہ جو ہمارا مین آبجیکٹو ہوتا ہے, جو ہم جس آبجیکٹو یا جس ہم کاز کے لیے یہ تمام تگ و دو کرتے ہیں, ہم اپنی جو ہے نا پالیسیز بناتے ہیں, وہ ہم اپنی جو ہے نا اپنے ریسورسز اس میں انویسٹ کرتے ہیں, یہ سارے کا سارا جو ہمارا مین آبجیکٹو ہوتا ہے وہ لرننگ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ افیکٹو لرننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارا جو سارا کا سارا جو ہمارا فوکس, جو سارا کا سارا ہمارا مطلب کنسنٹریشن ہوتی ہے نا, وہ اس ایک چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارے ادارے میں جو ہے نا جو لرننگ ہو وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہو, اس کو زیادہ سے زیادہ امپروو کیا جا سکے. نیکسٹ اس کے بعد ہے دا ہاتھ آرن ایفیکٹ ریفرز ٹو. ٹھیک ہے, یہ ہاتھ آرن ایفیکٹ بڑے مطلب یہ ایک پرامیننٹ تھیوریز ہیں, یہ اسٹڈیز ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ورکرز کے اوپر کنڈکٹ کی گئی تھیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا تھا کہ امپرووڈ پرفارمنس وین دا انڈیویجولز فیل آبزرو. تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا تھا, جنہوں نے یہ اسٹڈیز جو ہے نا کنڈکٹ کی تھی, کہ اگر ورکرز کو جو ہے نا وہ یہ فیل ہو کہ ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے تو ان کی پرفارمنس امپروو ہو جاتی ہے. اور یہ مطلب سائیکلوجیکلی یہ ایک کیا کہیں کہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ ہمیشہ جب ہمارے اوپر ایڈمنسٹریشن یا ہماری سپرویژن کی جا رہی ہو, ہماری آبزرویشن کی جا رہی ہو,
ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کینلی آبزرو کیا جا رہا ہے، ہمیں سپروائز کیا جا رہا ہے، ہماری پرفارمنس جو ہے نا وہ آن بورڈ ہے، تو ہم ضرور لازمی طور پر ہم بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وچ آف دی فالوئنگ از این اسینشیل کمپوننٹ آف اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے. اب اسٹریٹجک پلاننگ اور پلاننگ میں ڈفرینس ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پلاننگ مطلب یہ مینز کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے گولز یا اپنے آبجیکٹیو جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دیے، سیٹ کر دیے. ٹھیک ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. اب اسٹریٹجک پلاننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پورا پلان کس طرح سے آپ ان کو اچیو کریں گے، کس طرح سے آپ جو ہے نا وہ ایک انالیسس کے بعد جو ہے نا ان کو جب گولز کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کو اسٹریٹجک پلاننگ کا نام دیا جاتا ہے. تو اس میں جو سب سے امپارٹنٹ کی جو ہے اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیٹنگ لانگ ٹرم گول. یہ اسٹریٹجک پلاننگ میں ہم لانگ ٹرم گول جو ہے نا وہ سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہے ہو پروپوز دا تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی ماڈل ان ایجوکیشنل لیڈرشپ. اب تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی جو ہے نا یہ ڈوگلس ایم سی گریگر نے جو ہے نا پیش کی تھی. ٹھیک ہے. اس کا تھوڑا سا اوور ویو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ تھیوری کہ یہ ریسٹور ہو گیا. تو ٹھیک ہے. یہ جو تھیوری ایکس اینڈ وائی ہے تو اس نے کہا تھا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں دو قسم کے ویوز پائے جاتے ہیں. تو ایک کو اس نے تھیوری ایکس کا نام دیا تھا، دوسری کو تھیوری ویوز کا. کیونکہ ایک یہ کہ جو مینیجرز ہیں ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ ورک کو ڈس لائک کرتے ہیں. یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کم سے کم کام کرنا پڑے، اس کو زیادہ ورک نہ کرنا پڑے، یعنی کہ وہ ورک کو ڈس لائک کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں کو ان سے کام لینا ہوتا ہے. تو دوسری تھیوری وائی ہے تو اس نے کہا ضروری نہیں کہ تمام لوگ ایک جیسا ویوز رکھتے ہوں. کچھ ایڈمنسٹریشن کا یہ بھی ویوز ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ ورک کو ڈس لائک کرتے ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، وہ اپنے پروفیشن اپنے ورک کو لازمی طور پر پرفارم کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈائریکشن اور وداؤٹ اینی مانیٹرنگ. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پھر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ جیسے ہم نے دیکھا نا ہیومن ریلیشن ماڈل کہ اس کے ساتھ اس کو آپ ڈیل کریں. تو یہ لازمی طور پر جب ہم ایڈمنسٹریشن میں آئیں گے تو اس کو پھر ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا یہ جب سے یہ نیٹ ورک کے ایشو ہوئے ہیں، یہ پرابلمز آ رہے ہیں، تو آج ہم نے یہ ہاف ماڈل پیپر ڈسکس کر دیا ہے. یہ ہاف ہم پھر کل ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جب تک میڈم صاحبہ ہیں کلاس میں، میڈم صاحبہ یہ اسکرین پھر سے جو ہے نا وہ چلے گئے. میرے خیال میں یہ جب ان کے پاس نیٹ ورک کا ایشو آتا ہوگا تو پھر لازمی طور پر یہ اچھا یہ جب تک اسکرین شو ہوتی ہے تو چیزیں زیادہ تر ڈسکس کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو جسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پورشن میں ہمارے پاس سیگمنٹ میں کیا ہے. تو اس سیگمنٹ میں جو ہم نے شامل کیا ہے نا پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن. پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن میں فرسٹ آف آل ہم ایجوکیشن کو ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے. وہ ایک شیئر بھی کیا ہے گروپ میں کہ اس میں اس کے سب ٹاپکس کون کون سے ہیں. فرسٹ انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن ہے. تو یہ آپ ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو کئی مرتبہ یہ بار بار یہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کا ورڈز کہاں سے جو ہے نا نکلا ہے،
کہاں سے ڈرائیو اس کو کیا گیا ہے. تو دا ٹرم ایجوکیشن از ڈرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈز ایڈیوسر اینڈ ایجوکیئر. ٹھیک ہے, یہ دو ورڈز ہیں جہاں سے اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے, ایجوسر اینڈ ایجوکیئر. ٹھیک ہے, تو ایجوکیئر میننگ ٹو برنگ اپ اینڈ ایجوسر مینس ٹو برنگ فورتھ. ٹھیک ہے, تو ایک کا مطلب یہ اگر ہم اس کو پھر کمبائن کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن از دی ایجوکیشن مینز کہ جو انسان کی جو صلاحیتیں ہیں, جو اس کی جو انیٹ کیپیبلٹیز ہیں, جو ہڈن کیپیبلٹیز ہیں, پہلے ان کو برنگ فورتھ. ٹھیک ہے, ان کو باہر نکالنا, ان کو سامنے لے کر آنا, پھر ان کو کیا کرنا, ٹو برنگ اپ, پھر ان کی پرورش کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مختصر سا بریف سا کنسیپٹ ہو گیا ایجوکیشن کا. پھر اس کی ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈیفینیشنز میں جو ہے نا جو 4-5 امپارٹنٹ شامل کی ہیں, اس میں سکرائٹ کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, سکرائٹس کیا کہتا ہے کہ ایجوکیشن مینز the bring out of the ideas of universal validity which are latent in the mind of every man. ٹھیک ہے, کہ اسی سے بالکل ریلیٹڈ ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سکریٹس کہتا ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ انسان کے مائنڈ میں وہ انیٹ وہ آئیڈیاز, وہ یونیورسل آئیڈیاز باہر لے کر آنا. ٹھیک ہے, کہ جو اس کی ذہن کے اندر پوشیدہ ہیں, جو اس کے مائنڈ کے اندر پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے, ویسے انہوں نے مختصراً طور پر سکریٹس نے ایجوکیشن کا ایک اور اگر ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ انہوں نے, جی یہ اسکرین اب شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ویسے تعلیم کو سچائی کی تلاش کا نام بھی دیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی ڈیفینیشن ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. تو نیکسٹ اس کے بعد ڈیفینیشن ہے پلاٹو کی. ٹھیک ہے, کہ پلاٹو کیا کہتا ہے کہ ایجوکیشن از دی کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ دا رائٹ مومنٹ. It develops in the body and in the soul of the student and all the beauty and all the perfection which he capable of. ٹھیک ہے, کہ پلاٹو یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا یہ صحیح وقت پر, یعنی پلیئر اینڈ پین کو محسوس کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, کہ ایجوکیشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایجوکیشن سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس وقت کون سے ایسے ایکسپیکٹس ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنتی ہیں, ہمارے لیے پلیئر کا باعث بنتی ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے مومنٹ ہیں کہ جو ہمیں تکلیف کا باعث بنتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم آ کر سیکھتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں جیسے ہم نے بتایا نا کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ جی اب جی خوشی اور غم کو محسوس کرنے کے لیے کون سی تعلیم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے تو کوئی ایجوکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثلاً اگر کسی گھر میں جو ہے نا وہ میرج کا فنکشن ہو رہا ہو تو ظاہر ہے وہ خوشی کا باعث ہے. ہاں, اگر کسی گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ غمی کا باعث ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان ایونٹس میں بھی, ان مواقعوں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان میں فرق نہیں کر پاتے. ہم لوگ تو سیکھے ہوئے ہیں نا, چاہے ہم ایجوکیٹڈ ہیں, چاہے وہ فارمل ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہے یا نہیں کی, انفارملی تو ہم سیکھ گئے ہیں نا کہ یہ کون سا ایونٹ ہمارے لیے کس چیز کا باعث بنے گا. لیکن وہ جو سیکھنے سے قاصر ہیں, وہ جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں, ٹھیک ہے, مینٹلی چیلنجڈ لوگ ہیں, وہ ان ایونٹس کو بھی ڈیفرینشیٹ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ اس کے بعد ہے, تو مختصر یہ ہے کہ پلاٹو نے یہ کہا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ صحیح وقت پر, ٹھیک ہے نا, پلیئر اینڈ
پین کو محسوس کرنے کا نام ہے. اچھا نیکسٹ ہے ارسٹوٹل. ارسٹوٹل کیا کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. اچھا یہ تھوڑی سی کنٹروورسی بھی ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ موسٹلی لوگ اس کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہیں ساؤنڈ باڈی اور ساؤنڈ مائنڈ. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک اور سائیکالوجسٹ آئی تھنک کہ جان لاک, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ بھی اس کو ایفیلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اینی وے موسٹلی یہ ارسٹوٹل کی اسٹیٹمنٹ مانی جاتی ہے کہ ایجوکیشن از دی کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ اینڈ دا ساؤنڈ باڈی. It develops man faculty especially his mind so that he may be able to enjoy the implementation of supreme court goodness and the beauty of which perfect happiness essential consist. اب یہ تقریباً یہ جو فلاسفرز ہیں نا یہ ایکچولی مطلب ایک دوسرے کے اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرز ہیں. یہ تو آپ جانتے ہوں گے نا کہ سکرائٹس جو ہے نا وہ پلاٹو کے ٹیچر تھے اور پلاٹو جو تھے نا وہ ارسٹوٹل کے ٹیچر تھے. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اپنے ٹیچرز کی ایک جو ہے نا وہ جھلک نظر آتی ہے ایک مطلب اس کے اندر بھی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ ساؤنڈ باڈی کے اندر ساؤنڈ مائنڈ کریٹ کرنے کا نام ہے. دوسرا یہ کہ یہ انسان کو خاص طور پر مین کو جو ہے نا مردوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ آف گڈنس ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ چیزیں جو بالکل انتہائی خوشی کا باعث بنتی ہیں وہ ان کو انجوائے کر سکے. ٹھیک ہے, اور وہ حقیقی خوشیوں کو تلاش کر سکے. ٹھیک ہے, یہ اس نے اس کی ڈیفینیشن دی ہے. پھر جان ڈیوی ہے. جان ڈیوی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان دا انڈیویجول وچ ول انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ اینڈ فلفل ہز رسپانسبلٹیز. اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو ڈسکس کر دوں, یہ جو ڈیفینیشنز ہے نا یہ ایکچولی ان کی جو ورک ہے وہاں سے جو ہے نا یہ ڈرائیو کی گئی ہیں کہ وہ کون سا مطلب ایجوکیشن کے بارے میں کون سا نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو ان کے نزدیک ایجوکیشن کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے. اس کی جان ڈیوی کے ساتھ اور بھی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ایفیلیٹڈ ہیں. موسٹلی آپ نے جو ہے نا یہ اگر پڑھا ہو, جان ڈیوی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ تجربہ کی تنظیم نو کا نام ہے, کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ ری آرگنائزیشن آف دا ایکسپیرینسز ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ہم ایکسپیرینسز کو جو ہے نا وہ ری آرگنائز کرتے رہتے ہیں تو ان سے سیکھتے رہتے ہیں, وہ ہماری ایجوکیشن ہے. بہرحال اس ڈیفینیشن میں اس نے کہا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ تمام ان کیپیسٹیز کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے جو کہ انڈیویجول کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکے. اوکے, اب انوائرمنٹ کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو ہم بعض کہتے ہیں نا کہ ایڈجسٹ ٹو دا انوائرمنٹ, ایڈجسٹمنٹ ٹو انوائرمنٹ, کہ اردو میں جسے کہیں گے نا ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا. ٹھیک ہے نا, کہ اصل ایکچولی جو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ مطابقت حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگ ہم اپنی زندگی گزار سکیں اور ایک مطلب ساؤنڈ وے سے اپنی لائف گزار سکیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ اس کے بعد پسٹالوجی کی ہے کہ ایجوکیشن از دا نیچرل ہارمونیس اینڈ پروگریسو ڈیولپمنٹ آف مین ان نیٹ پاور. کہ ایجوکیشن جو ہے نا یہ وہی بات ہے کہ انسان کی جو انیٹ پاورز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریسو کا نام ہے. اس کے بعد روسو کی ڈیفینیشن ہے کہ ایجوکیشن آف دا مین comments at his birth before he can speak, before he can understand and is already instructed. Experience is the forerunner of the percept. ٹھیک ہے نا, اب یہ کیا کہتے ہیں کہ روسو یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا
وہ انسان کی پیدائش کے اوپر بات کرتی ہے، اس کے اوپر کمنٹ کرتی ہے، اس کے نقطے کو بیان کرتی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ بولے، اس سے پہلے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو آلریڈی جو ہے نا انسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سینس میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی اس ڈیفینیشن کو، کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ ساری کی ساری جو ان کا فوکس رہا ہے کہ ان کا جو وہ ناول تھا ایمیلی، ٹھیک ہے، وہ ایمیلی ایک کریکٹر تھا جس کی اس نے وہ ایجوکیشن کی بات کی کہ وہ اس طرح سے سیکھنا چاہتا ہے، اس طرح سے اس کو سکھایا جانا سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی جو ساری کی سارا فوکس تھا نا وہ فریڈم آف چائلڈ کے اوپر تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ بچے کے اندر کافی ساری صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں سیکھنے کے لیے، کہ آپ اس کو مزید ڈائریکشن نہ دیں، آپ اس کو اسکول کے اندر جو ہے نا وہ باؤنڈ نہ کریں، آپ اس کو صرف بکس تک باؤنڈ نہ کریں، اس کو اوپنلی، اس کو فریڈم کے ساتھ سیکھنے دیں، کھیلنے دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا میجر جو ہے نا وہ کنسیپٹ تھا روسو کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن آج کا ہو گئی۔ اب ٹائم ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو ابھی ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کل ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہمارا پھر سلسلہ رہے گا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔